2 MPA بہت مشکل سے بنے ہوئے. ہماری حلقہ بندیاں اتنی ٹیکنیکل انداز سے کی ہے کہ ہمارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں صرف پختون ہی کا ووٹ ہے، ان کو 4 جگہ بھی ڈیوائیڈ کیا. کچھ اس طرح پاک کالونی سے ڈالا، کچھ ہمارے سے ڈالا. شاہی سید صاحب، پھر آپ کا موقف کیا؟ یہ بتائیے کہ کیا کراچی کو ابھی 18 ٹاؤنز میں ہی رہنے دیا جائے یا 5 اضلاع میں تبدیل کر دیا جائے واپس؟ میں بولوں جب آپ ڈیولیشن کی بات کر رہے ہو، جب آپ بولتے ہو کہ ہم نے سہولت کے ضلع بڑھا دیے، تو کراچی نے کیا قصور کیا ہے؟ کراچی بھی جب 5 ضلع تھا، اس کو 8 ضلع کرو، 10 ضلع کرو، تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے. وہ پالیسی جو تم حیدرآباد پہ رکھتے ہو، وہ پالیسی کراچی پہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی میگا سٹی ہے. ایک سیکنڈ کلیریفائی کریں شاہی سید صاحب، آپ چاہ رہے ہیں کہ کراچی کو 5 اضلاع میں تبدیل کر دیا جائے واپس؟ بالکل کیا جائے، 5 کیا کہ بلکہ 7 8، تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے. اس کو بھی سہولت دے گا. اگر آپ حیدرآباد ضلع کو 4 کر کے سہولت دینا چاہتے ہو، تو کیا یہاں پر ہمارے جو لوگ پچھلے 10-12 سال سے یعنی ایسی حالات میں رہ رہے کہ جہاں پہ انسانی حقوق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو میں اپنا ایریا دکھاؤں گا، وہاں اسکول دکھاؤں گا، آپ خود حیرت کرو گے کہ یہ میگا سٹی ہے کراچی ہے یا کراچی کوئی اور حصہ ہے. ایسے کھنڈرات یہاں بنے ہوئے. حیدرآباد رضوی صاحب، آپ کو کیا مسئلہ ہے 5 اضلاع سے؟ 10 اضلاع بناؤ تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے. حیدرآباد رضوی صاحب، صورتحال ہے اس میں کراچی جس طریقے سے اس وقت مینج ہو رہا تھا اور آپریٹ ہو رہا تھا، اور جتنی ڈیولپمنٹ کراچی میں ہوئی ہے، جس قدر بہتر بلدیاتی اور ترقیاتی کام ہوئے ہیں، میرے خیال سے 5 اضلاع کے دور میں تو کبھی بھی اتنا ترقیاتی کام ایک ساتھ نہیں ہو سکا. کراچی اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا. اتنی زیادہ جو ہے ترقی کے کراچی کو ایک دم اتنی زیادہ ترقی ملی، وہ تو اسی موجودہ سسٹم سے ملی ہے. اگر پرانے سسٹم پہ جائیں تو کراچی تو کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا تھا. کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ کراچی کو کھنڈرات میں تبدیل کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی کو اور آگے جانا چاہیے. ہمارے لیے تو ابھی بھی یہ جن کھنڈرات لوگوں ہے. کی خواہش ہے نا کہ کراچی کو کھنڈرا میں تبدیل کریں، حیدرآباد رضوی صاحب ان میں سے ایک میجر آپ کے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی. یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ بس پیپلز پارٹی کا ہی کام رہ گیا کہ وہ آپ کے جو ریزرویشنز ہیں ان کو دور کریں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ آپ بھی ان کو بٹھا کے ان کی ریزرویشنز دور کریں اگر ان کو اتنا ایشو ہے حیدرآباد سے، اب ناؤ اسپیشلی کراچی سے؟ تو بیٹھ کے بات کر لیا کریں. یونیلیٹرلی فیصلے کیوں سنا دیتے ہیں؟ کور کمیٹی بنائی اسی لیے کہ وہاں پر بیٹھ کر بات ہو. اب اگر یونیلیٹرلی فیصلے سنائے جائیں گے تو پھر صورتحال تو یہی بنے گی. نہیں، مگر ہم تو دیکھتے ہیں ہمیشہ جو اہم فیصلے ہیں وہ کور کمیٹی سے باہر ہی ہوتے ہیں، آمنے سامنے آتے ہیں، آگ لگتی ہے، بیانات بازی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کے واپس رحمان ملک یا صدر صاحب سے ہم ملتے ہیں، سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. ہمیں بڑا افسوس یہی ہے، ہمیں کافی اس بات پہ شکایت ہے کہ جو اہم فیصلے ہیں، جو بڑے فیصلے ہیں، وہ یونیلیٹرلی ہو جاتے ہیں، ہم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اور اس کے بعد جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تھوڑی سی اہمیت کا احساس دلائیں تو پھر بات سن بھی لی جاتی ہے. مگر ایسا کیوں ہے حیدرآباد رضوی صاحب کہ آپ کا ایک لگ رہا ہے پالیسی ہے ڈرانے دھمکانے کی، کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے آپ اپنی ریزگنیشنز لے کے تیار ہوتے ہیں، اس کی بات چھڑ جاتی ہے. آئی نو کہ MQM کی پالیسی ہے اپنی ریزگنیشنز اپنے پاس ہمیشہ رکھتی ہے پارٹی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس ایک دعوے ہی ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، ریزگنیشنز دینے والے آپ بھی نہیں ہیں. دیکھیے، تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو پھر اپنے سٹینس پہ قائم رہتے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال تھی، اس کی کوئی صورتحال تھی، تو پھر اپنے سٹانس پر قائم رہتے. اچھا، اور انجینئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئرلی؟ آئی بلیو کہ بیچ میں وی لاسٹ یو دیئر فار اے سیکنڈ. جی میں سن رہا ہوں. اچھا، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے چائے کے کپ میں بس طوفان بنانے کی ابھی کوشش کر رہی ہے. جس طرح ابھی آپ نے سنا حیدرآباد رضوی صاحب نے بھی کہا کہ ایک آگ ابھی بجھی نہیں تھی، آپ نے دوسری آگ چھیڑ دی واٹر بورڈ کے حوالے سے. اہم مسئلہ حیدرآباد اور کراچی کا نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے. جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات میں کور کمیٹی میں لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے کور کمیٹی میں میرا اپنا اسٹانس تھا، کراچی پیپلز پارٹی کا اپنا اسٹانس ہے کہ 5 ڈسٹرکٹ جو ہے ہونے چاہیے. انتظامی طور پر کراچی بہت بڑا ہے. جیسے حیدرآباد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حیدرآباد کے بہت سارے مسئلے ہیں، وہ چھوٹا جو ہے علاقہ اسے جو ہے 4 ضلعوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کراچی جہاں جو ہے 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں 5 ضلعوں میں 2 ٹیئر سسٹم ہونا چاہیے. جب ہزارہ ڈویژن کے لیے کہا جاتا ہے کہ صوبہ بنایا جائے تو ہم I don't want to get into this. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی افورڈ بھی کر سکتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے MQM کی ریزگنیشنز لے لے؟ Can you even afford this? دیکھیں، MQM ہماری اتحادی جماعت ہے، ان کے لیے ہمیں عزت ہے. ہم کور کمیٹی میں بیٹھ کر یہ معاملات طے کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ طے کریں گے. جو نہیں کرتے آپ کور کمیٹی میں بیٹھ کے، شاہی سید صاحب یہ بتائیں پیپلز پارٹی MQM کور کمیٹی میں بیٹھ کے معاملات طے کرتی ہے؟
देखो ये मामलात नहीं, ये मफादात बोले कि मफादात पे करते हैं, बाकी मामलात इस कोर कमेटी में उसूलन अगर ये लोग गैर इम्तियाजी डिस्क्रिमिनेशन न करे तो इसमें तो मुस्लिम लीग फंक्शन को भी शामिल होना चाहिए, उसकी भी 10-12 MPA है, इसमें तो ALP को भी शामिल करना चाहिए, हमारी भी यहाँ पे 2 MPA है, तो हमें तो इन लोगों ने बाहर रखा हुआ है और ये लोग आपस में कर रहे हैं। तो आखिर अगर ये मुल्क की मफाद की बात है, वो शहर की मफाद है, तो क्या हम इस शहर के बच्चे नहीं हैं? क्या हम इस मुल्क के मफाद या क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीर बगाड़ा ग्रुप जो है क्या वो कराची में हिस्सा नहीं रखते? क्या उनका हैदराबाद में शेयर नहीं होना चाहिए? अगर उनको भी मशवरों में शामिल न करे, हमारे को भी शामिल न करे, और ये आपस में लगे रहे तो ये मफादात की जंग है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सैयद साहब आपका, रफीक इंजीनियर साहब आपका, हैदराबाद रिजवी साहब आपका। यानी कि ऑलवेज सीइंग एट दिस टाइम इज मेयर पावर पॉलिटिक्स।